درس قرآن مجید یا پھر تفسیر قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن چاہتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے، وہ قرآن مجید پڑھے، قرآن سمجھے اور تدبر حاصل کرے۔ اور ان دنوں چند سالوں سے بطور خاص لڑکیوں میں اور خواتین میں، طالب علم لڑکیوں میں اور گھریلو خواتین میں یہ شعور بیدار ہو گیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، وہ ڈھونڈتی ہیں پڑھانے والوں کو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھ سے بہت ساری بچیوں نے، خواتین نے کہا کہ کیا آپ کے پاس درس قرآن کا انتظام ہوتا ہے؟ لیکن اس وقت ایسا میرے پاس کچھ تھا نہیں، انتظام ہوا نہیں تھا۔ تو ایک زمانے سے یہ خواہش بھی تھی، اور پھر میرے اساتذہ کرام، بزرگ بڑے اور والد محترم کی توجہ اور عنایت سے یہ درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، سوری۔ تو آج کا ہمارا پہلا درس ہے، اس میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصر طور پہ۔ اور ہمارے یہ درس کا وقت 25 سے 30 منٹ پر مشتمل ہوگا، زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے، مختصر وقت پہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد مختصر تفسیر اس کی انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، یا میں شروع کرتی ہوں، جو بہت ہی رحم فرمانے والا ہے اور رحمان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ اگرچہ کہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، لیکن سورہ کا حصہ ہے، جز ہے۔ اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ سے سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے کہ الحمد تمام تعریفیں ہیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام عالمین کا۔ اس کے بعد اور ایک صفت بیان کی رب کی، اللہ کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات جو رحمان ہے، تیسری بات رحیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، اور ایک صفت بیان کی، وہ مالک ہے آخری دن کا، قیامت کے دن کا، حساب اور جزا کے دن کا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ سیدھا راستہ کیسا؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا خصوصی احسان ہے۔ ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کو ہم 2-3 منٹ میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں،
اگر ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنا چاہیں تو ہم سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں ان کو پڑھ کر اس کے مضامین کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ سنیے سورہ فاتحہ کے جو حدیث شریف میں نام آئے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ پہلا تو فاتحہ ہے، قرآن مجید کی سے ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے، اسی لیے یہ فاتحہ ہے۔ دوسری بات، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید یہاں سے شروع ہوئی، تقریباً وہی معنی ہے۔ پھر یہ سورہ شفا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا، حدیث شریف میں آیا ہے۔ حضرت سعید بن یزید ہے ان کا نام۔ اس سورہ کا نام سورہ دعا بھی ہے، کیونکہ اس میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی۔ سورہ وافیہ بھی ہے، یعنی پوری تمام مضامین قرآن کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے گویا کہ۔ اور سورہ کافیہ بھی ہے اس کا نام، یعنی یہ ایک سورت کافی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اور اس کے نام ہم دو چار اور یہاں پہ ذکر کریں گے۔ اس کا نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی اصل ہے، اور ایک عظیم نام ہے اس کا سورہ کنز، یعنی خزانے کی صورت ہے یہ۔ تو اب اس کی بھی ایک حدیث شریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا حضور کے پاس، اور اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے خزانے دیے گئے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ ایک سورہ فاتحہ ہے پہلا خزانہ، دوسرا خزانہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اب اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ سبع مثانی کہتے ہیں۔ سبع مثانی، سب کا مطلب ہے 7، مثانی یعنی دوبارہ پڑھی جانے والی۔ اب دیکھیے آپ، سورہ فاتحہ 2 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے بھی اسے سبع مثانی کہا گیا ہے۔ سورہ نور بھی کہا گیا ہے اسے، سورہ رقیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ نور ہے، روشنی ہے، اور اس کو دم بھی کیا جاتا ہے، پھونکا جاتا ہے مریضوں پہ، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اہم نام، یہ نام جو ہے ہمارے درس سے اس کا خصوصی تعلق ہے، تعلیم المسئلہ، یعنی اس سورے میں دعا کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ مسئلہ یعنی مانگنا، تعلیم یعنی سکھایا گیا ہے، اس میں مانگنے کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں۔ اور ایک یہ ہے مناجات، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے والی صورت ہے یہ۔ اور کیا ہے؟ سورہ تفویض بھی ہے، اللہ کے حوالے کر دیے گئے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور سورہ صلات بھی اسے کہتے ہیں۔ اب یہ تھے سورہ فاتحہ کے چند نام، تو اس سے آپ کو ایک حد تک اندازہ ہوا ہوگا کہ سورہ فاتحہ میں کن کن مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک اہم بات کہ سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کو 10 حصوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں مختصراً، اس کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ پہلی بات، اس میں ہدایت کا ذکر ہے، دوسرا صراط مستقیم کا ذکر ہے، تیسرا عبادت اور استعانت کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، اور ایک بات دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور ایک چیز اہم، صالحین یعنی انعمت علیہم جو فرمایا گیا، ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اس میں صالحین یا ایسے بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان سے جڑنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک بات، 2 قوموں کا تذکرہ کیا گیا، ایک یہود ہیں، دوسرے نصارہ ہیں، جن کا آخری آیت میں ذکر آیا، یعنی ضمناً ذکر آیا۔ ایسی قومیں
ایسے لوگ جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے، صراط مستقیم نہیں ہے وہ، اور وہ بھی لوگ نہیں جو گمراہ ہیں۔ اور ایک بات قیامت کا ذکر ہوا ہے اس میں، یعنی اعمال کی جزا اور سزا کا ذکر۔ اور ایک بات اعمال کا بدلہ بھی اس میں آ گیا ہے، یعنی یوم الدین ہے یہ۔ اور رحمت اور ربوبیت کا ذکر ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کا۔ اب دیکھیے پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں، خوبیاں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے آپ، پہلے حمد کا ذکر ہے، دوسری بات الوہیت کا ذکر ہے، تیسری بات ربوبیت کا ذکر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی تعریف اور حمد فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اگر کسی کو کسی کام کی توفیق ہوئی ہے، اس نے بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دیا ہے، تو وہ بھی اس چیز کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے وہ کام کرنے کی، اللہ کی توفیق سے وہ کام ہوا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اب الحمد للہ کہا گیا ہے، فرمایا اللہ نے، بالرحمن بالرحیم کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی پہلی آیت میں الوہیت کا ذکر ہوا ہے، یعنی الہ ہے اللہ تعالیٰ، معبود ہے۔ اور اللہ نے اپنی پہلی صفت جو بیان کی وہ ربوبیت والی صفت ہے۔ اب دیکھیے آپ، ربوبیت جو ہے نا وہ سب کے لیے ہے، خاص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہیں جو خصوصی عنایات ہیں مسلمانوں پر، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، لیکن رب والی جو چیز ہے، جو صفت ہے، وہ سب میں ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے والدین میں رکھی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے والدین کے بارے میں کہ ان کے لیے کیا دعا کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان پر رحم فرما، یعنی ماں اور باپ پر، والدین پر، اے اللہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی، وہ بچپن میں جیسی ربوبیت ان کی تھی، مطلب لفظ سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں میں۔ تو دیکھیے آپ، ربوبیت میں کیا ہوتا، والدین مطلب بچے کی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں، اس کو پیدا ہونے سے لے کر باشعور ہونے اور جوان ہونے، اس کے بعد کے مراحل تک اس کے ساتھ اگر کوئی ٹھہرنے والے ہوتے ہیں تو والدین ہوتے ہیں، اور بطور خاص بچپن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میسیجز کو یہاں سے تھوڑا سا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ رب ہونا کیا چیز ہے۔ جو کام والدین نے بچپن میں کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے اور بعد میں آخری تک، وہ چیز، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ تو وہ تمام عالمین کا رب ہے، اس کو اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، غرض نہیں ہے کہ وہ مومن ہے نہیں ہے، مسلمان ہے نہیں ہے، ماننے والا ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی غرض نہیں ہے۔ اب جو دوسری آیت ہے اس میں فرمایا، دو صفتیں اپنی بیان فرمائی، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے لیکن تھوڑا سا فرق اس میں ہے، الرحمن اور الرحیم۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جو بہت بہت زیادہ نرمی، مہربانی اور رحمت فرمانے والا ہے، اور رحیم کے بھی معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان جو ہے وہ دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلموں پر سب پر رحم کرنے والا ہے، سب کو کھلانے پلانے والا ہے، سب کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر اس نے لیا ہوا ہے، ذمہ کرم پر۔ اب یہ رحیم کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رحیم الآخرت ہے، آخرت میں وہ اپنے جو بندے ہیں، خاص جو مومن بندے ہیں، ان کے اوپر خصوصی رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اس پر ایمان لایا تھا۔
اب دیکھیے تیسری آیت ہماری ہے مالک یوم الدین. اب اس میں ایک اہم عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت یا پھر یوم قیامت پر یقین کرنے کی بات یہاں پر کی گئی ہے، اور ملکیت کی بھی بات کی گئی ہے. اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے اور قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. تو یہاں پر جو عقیدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ دیگر ادیان میں جو عقیدے ہیں، عقیدہ تناسخ جسے کہتے ہیں، یعنی انسان مرنے کے بعد میں پھر جب زندہ ہوگا تو کسی دوسری شکل میں زندہ ہوگا، دوسرا جنم ہوگا، تیسرا ہوگا، 7 جنم ہوں گے. یہ عقیدہ یہاں پر ختم فرما دیا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پہلے وہ ایک الگ دنیا میں تھا، دنیا میں تو نہیں بول سکتے، ایک الگ عالم میں تھا وہ. پھر اللہ نے دنیا میں جسم اور روح کے ساتھ بھیجا، بعد میں پھر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، انسانوں کو اٹھائے گا. یہ عقیدہ ہے ہمارا. مطلب ایک انسان ایک ہی ہے، وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں بنے گا، نہ پھر اس کا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا جنم ہوگا. تو قیامت کے دن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، یوم الدین فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بول سکتے آسان الفاظ میں فیصلے کا دن ہے اور جزا سزا کا دن ہے. یہ اس کے بعد کی آیت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ چونکہ سورہ فاتحہ شروع جہاں سے ہو رہا ہے وہیں سے یہ اللہ تعالیٰ کی زبانی نہیں ہے، بندوں کی زبانی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سکھایا ہے بندوں کو کہ اس طرح سے مناجات کرنا ہے، اس طرح سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرنا ہے. مناجات کا مطلب ہے بات کرنا، سرگوشی کرنا، عام بات نہیں. اپنے کسی خاص کے ساتھ جو خصوصی گفتگو ہوتی اس کو مناجات بولتے ہیں. تو مناجات کا طریقہ اس میں بتایا گیا. اب دیکھیے آپ، پہلے تو تعریف کی گئی، پھر اس کی صفات بیان کی گئی. تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو مالک یوم الدین، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، سب صفات بیان کی. اب جب اللہ کی تعریف ہو گئی تو اب بندہ کیا کیا، دوسرا حصہ ہے. اب ایاک نعبد، ڈائریکٹ کلام ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے. پہلی چیز ہے عبادت، دوسری ہے استعانت. تو ہم صرف اور صرف جو کہا ایاک، صرف تیری عبادت، تو اس میں اس آیت کے ذریعے شرک کا رد ہوا ہے. یعنی مومن اور مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کا رد کرنے والی ہے یہ آیت. دوسرا ہے ہم تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں. اب دیکھیے عبادت تو ہر قسم کی، عبادت کی جو بھی قسم ہو، جیسی بھی ہو، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. لیکن استعانت کا جو یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب اس میں تھوڑی سی غلط فہمی یہ بھی ہو جاتی کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو اب دیکھیے قرآن مجید کی دوسری بھی آیات ہیں. اب دیکھیے اب حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا، اعینونی بقوہ. جب وہ کام کر رہے تھے، بنا رہے تھے، کنسٹرکشن کا جو دیوار بن رہی تھی، تو اس میں ان لوگوں سے کہا کہ آپ میری مدد کریں. پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہاں پہ تو فرما رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ آیت میں ہے مدد مانگو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے صاف الفاظ میں کہ ہر قسم کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے ذریعے بنا دیے ہوں. اگر ہم مدد کسی دوسرے سے اگر نہیں مانگیں گے تو ہمارے بہت سارے کام معطل ہو جائیں گے. ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز کی مدد اگر نہ مانگے تو یہ تو مطلب ایک شہری زندگی گزارنے والا، ایک تمدن والا شخص رہ نہیں سکتا. جنگل میں شاید ایسا ہو سکے، وہ بھی ممکن نہیں ہوگا، وہاں بھی تو پرندے ایک دوسرے کی مدد کرتے. تو یہ استعانت کا مطلب ہے کہ خدا ہونا سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر مدد طلب نہیں کی جاتی. ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم مدد اللہ سے مانگتے ہیں
اور اگر کوئی دوسرا مدد بھی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ذریعہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب اگلی آیت میں ہم آتے ہیں، اور 2 آیتیں آپ کے سامنے میں یہاں پر ذکر کروں گی استعانت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، آپ نے ایک شخص کو مارا، پھر اس کا قتل ہو گیا تھا، تو اس سے پہلے کا جو تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں پہ ایک کلمہ ہے فاستغاثہ الذی هو من شیعته علی الذی من عدوہ. تو اس نے کیا کی؟ مدد طلب کی. تو یہ چھوٹی موٹی الگ الگ قسم کی مدد ہے، یہ الگ الگ بات ہے. رب سمجھ کر مدد مانگنا، اس کی بات اس آیت میں کی جا رہی ہے. اب دیکھیے ایک اہم بات اس میں، عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا ہے. یعنی پہلے عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک سب سے عظیم عبادت نماز کو لے لیں، اس کے بعد کیا ہے؟ فوری دعا کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ عبادت کے بعد دعا کی جانی چاہیے، یہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے. اور ایک اہم بات، عبادت پر عقائد کو مقدم کیا گیا ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک 3 آیات میں جو ہے وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے. عقیدہ اصل ہوتا ہے، جڑ ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد عبادتیں ہوتی ہیں جو ٹہنیاں ہوتی ہے، تو عبادت کا ذکر بعد میں لایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے بعد دعا شروع ہوئی، استعانت میں دعا شروع ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں راستہ دکھا، سیدھا راستہ. اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی اور ایک سیدھی لکیر کھینچی، حدیث شریف کا خلاصہ ہے، اور فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم. تو مطلب ایسا راستہ جس میں دائیں بائیں مڑنے کا بھی نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے اور واضح ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ صراط مستقیم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے. اگر ہم اسلام کی مثال لے لیں کہ اسلام صراط مستقیم ہے، تو دیکھیے کہ آپ دیکھیں اسلام میں زندگی گزارنے کے تمام اصول، ہماری زندگی میں جو بھی مختلف قسم کے موڑ آتے ہیں، ہر جگہ ہمیں اسلام سے رہنمائی ملتی ہے. یعنی ہم ایسے سیدھے راستے پہ ہیں کہ اب ہم اگر سیدھے چلتے ہوئے جائیں تو بس اللہ کے پاس ہم پہنچ جائیں گے، بھٹکنے کا وہاں پر اندیشہ نہیں ہے. تو ہم اسلام پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہے. اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ صراط مستقیم سے مراد ایسا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں، اور یہی راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے آپ دوسری آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، آیت کی تفسیر آیت سے ہو رہی ہے. ایک آیت میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد والی آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 2 آیتیں اس آیت کی تفسیر ہے. ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر کہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے بندہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا اس میں کہ اگرچہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، استعانت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کمپنی کی ضرورت ہے، اچھوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، اچھوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، جماعت کی ضرورت ہے. اور اسی آیت میں بتایا ہے یہ جو جمع کے صیغے ہیں نا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عابدو نے میں عبادت کرتا ہوں، میں مدد مانگتا ہوں، مجھے صراط مستقیم پر تو چلا، یہ نہیں فرمایا. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہاں پہ بھی جماعت کا ذکر ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جماعت میں جب بندہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے اگر، تو کوئی ایک آمین کہہ دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں صالحین ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو اسی سے جماعت کی فضیلت بھی ثابت کی گئی ہے اس آیت سے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. اب دیکھیے اس آیت میں بھی
صالحین کا ذکر ہوا ہے، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہیں۔ اور ایک بہت پیاری تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے، شاید یہ تفسیر در منصور میں نے پڑھا، تفسیر ابن ابی زمانین، 2-4 تفسیروں کو میں نے دیکھا تھا، تو اس میں ایک بہت پیارا قول مجھے اس تفسیر میں ملا کہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ النبی ومن معہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ہیں، یعنی صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا راستہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد صراحت کی، ہو سکتا تھا اگر یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آگے کا حصہ نہیں ہوتا تو بعض لوگ یہ بھی سمجھتے تھے آج کے دور میں، مطلب ترقیوں کو دیکھ کے، مادی ترقی کو دیکھ کے کوئی یہ سمجھ سکتا تھا، ہو سکتا تھا، سمجھ بھی رہے ہیں لوگ پھر بھی آج بھی، کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، بطور خاص یہود ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں، تو صراط الذین انعمت علیہم میں شاید وہ بھی شامل ہو جاتے تھے اگر اگلی آیت نہ ہوتی تو، اللہ محفوظ رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم ان کے اتنا پیچھے چلو گے کہ تم سے پہلے والی جو قومیں ہیں ان کے پیچھے تم اتنا پڑو گے کہ اگر وہ ایک بل میں بھی داخل ہو جائیں تو تم ان کے پیچھے بل میں چلے جاؤ گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہ یہود ہے کیا؟ حضور نے فرمایا اور کون پھر؟ تو ہر چیز میں یہود کی خوشنودی سامنے رہ رہی ہے، عام طور پہ ایسا ہو رہا ہے، ان کی دیکھا دیکھی، ہر کام ان جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو، مطلب یہود کی محبت یا پھر عیسائیوں کی، اس کو یہاں پہ نکال دیا ہے نصارہ۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد ہیں، المغضوب علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ یہود ہیں، اور یہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ تفسیر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں یہود اور نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مفسر نے دوسری بات نہیں کی ہے، اور ضالین سے مراد ہے نصارہ۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد میں آمین ہم کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہو جائے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی اور بہت ہی بیسک تفسیر بیان کرنے کی میں نے کوشش کی سورہ فاتحہ کی۔ ایک اہم بات میں نے یہاں پہ ذکر کرنا بھول گئی تھی، میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک تفسیر لکھی ہے۔ اکثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مختصر تفسیر ہے، اس کو مطلب بعد میں لوگوں نے جمع کیا ہے، تفسیر غریب القرآن۔ تو اس سے ہمارے والد محترم اکثر تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ ضرور تفسیر دیکھتے ہیں، تو یہ پوائنٹ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس عبادت پر استقامت کے لیے۔ یعنی عبادت کرنے کے بعد میں اگر استعانت نہیں ہے اللہ کی تو بندہ اس راہ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو عبادت پر استقامت کے لیے، نیکیوں پر استقامت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ضروری ہے، کہ دعا کرنا ضروری ہے، اور دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم آخری میں صرف 1 منٹ میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں سمیٹ لوں، اس کے مضامین کو۔ ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا ہے، سورہ فاتحہ میں بطور خاص یہ سکھایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا سزاوار صرف اللہ کی ذات ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، دنیا کا، آخرت کا، تمام عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے بندے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ آخرت میں مسلمانوں اور مومنوں پر خصوصی رحم فرمانے والا ہے، اور جزا کے دن کا، حساب کے دن کا وہ مالک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کا ذکر فرمایا ہے شروع کی 3 آیت میں۔ ہمارے عقیدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا سزاوار ہے اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عقائد کا ذکر فرمانے کے بعد عبادات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا بھی شریک نہیں ہے عبادت میں، اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر تو چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اور پھر صدیقین، شہداء اور صالحین اور تمام انبیاء کرام ہیں۔ ان کا راستہ نہیں ہے جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ وہ قوم، نہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو دو چیزیں ہیں، موٹی موٹی دو چیزیں ہیں، ایک عقائد ہے اور دوسرا ہے عبادات۔ تو صرف عبادات پر فوکس کرنا، عبادات کرتے رہنا، جیسے اگر کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ٹوپی پہن کر نماز میں شامل ہو گیا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، تو اس کی نماز تو نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی اگر عقائد، ان عقائد میں سے اسلامی بنیادی عقائد میں اگر پختگی نہ ہو اور اس پہ کامل اعتقاد نہ ہو، یا پھر وسوسہ ہو دل میں، تو عبادات قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ جڑ کی طرح ہوتا ہے، اور عبادات جو ہوتی ہیں پھل پھول اور کیا بولتے ہیں، ٹہنیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کوشش سورہ فاتحہ کی کو سمجھانے کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے دروس میں مختلف مضامین کو لے کر آئیں گے، جن میں ہم قرآن مجید کی مختلف آیات کو صرف ایک جگہ سے نہیں، جہاں جہاں بھی ہمیں اس موضوع سے متعلق آیات ملیں گی، ہم ان تمام آیات کو ایک جگہ کر کے اس کی تفسیر کریں گے۔ ہم نے تبرکاً سورہ فاتحہ کی تفسیر کو یہاں پر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے یہ شروع کیا ہے اپنے کلام کو، ہم بھی اپنے درس کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے یہ کیا۔ اور آپ تمام سے گزارش ہے جو بھی اب سن رہے ہیں کہ اس کو آپ سنیں، اور بہت اچھا ہوگا کہ آپ اگلے دروس میں کاپی اور پین کے ساتھ بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ نئی باتیں پہلی بار سن رہے ہوں گے، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی، آپ اس کو نوٹ کریں، دوبارہ آپ دیکھیں تو یاد آ جائیں گی، اور دروس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، گھریلو خواتین، کیونکہ میں نے بہت عام انداز میں سادہ، سب کی سمجھ میں آنے کے لائق بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے سمجھا ہوگا، اور اہم بات، آپ کے اگر کچھ سوال ہیں تو آپ یہاں پر کمنٹ کر کے مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک الگ ویڈیو میں، اگلے درس میں تو نہیں، 3-4 دروس ہونے کے بعد میں کوشش ہوگی کہ ہر 4 یا 5 درس کے بعد یا پھر جب بھی ہو، ایک آپ کے سوالات کے جوابات کا سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ بات میرے علم میں ہوگی تو ضرور میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، اور جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت